إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس کی بندگی میں لگایا، اطاعت میں لگایا، ہماری زبانوں کو اس کی تسبیح، اس کے ذکر میں لگایا، ہمارے ہاتھوں کو اس کے دربار میں اٹھایا کہ ہم اس کے دربار میں اپنے گناہوں پر روئیں، گڑ گڑائیں، التجا طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی چاہیں، جہنم سے اپنی گردن آزاد کروا لیں. اللہ جس نے ہمیں مال دیا، اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی. وہ اللہ جس کی تعریف ہے، توصیف ہے، جس نے ہماری جسموں میں طاقت دیا اور اس کی عبادت میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے لا کھڑا کیا، نمازوں میں کھڑا کیا، قیام اللیل کی عبادتیں ہم سے لی، زکوٰۃ و صدقات کی عبادتیں ہم سے لی، اعتکاف کی سنت ہمارے سے پوری کروائی. وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے، بندوں سے اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ عبادتیں جو سنت کے مطابق ہوتی ہیں. اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زمین پر زندگی گزارنے کا طور و طریقہ بتلایا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ پر، محدثین عظام پر، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور صحیح عقیدے کو ہم مرد و خواتین تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدہ اپنانے اور اس کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق دے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی رمضان کی ابتدا تھی، پہلا جمعہ تھا. ہم نے رمضان کے احکام سنے، مسائل سنے، اس کی فضیلتیں سنی، اس کی اہمیت سنی، اور یہ آخری جمعہ ہے کہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے رمضان ٹھہر جا، عربی شاعر کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جا تاکہ میں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دوں. پتہ نہیں تو آئے گا ضرور، آئندہ سال آئے گا ضرور، لیکن میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں زمین پر ہوں گا یا خبر میں سو رہا ہوں گا. میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جہنم سے جنہیں گردنیں آزاد کر دی جاتی ہیں اور جن کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، ان ساعتوں میں ہم زندہ ہیں اور ہم مبارکبادی دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بخشوایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، پھر ایک بار میں سنا دوں، جس میں کہا، ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، وہ آدمی کی ناک پر مٹی لگے، یعنی وہ آدمی مٹی میں مل جائے. کہا کہ وہ آدمی مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر آ جائے، اللہ کے نبی کا ذکر جس کے سامنے آ جائے اور درود اس کی زبان سے نہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی مٹی میں مل جائے، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. رغم انف رجل، کہتے ہیں کہ میرا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے. انسلخ رمضان رغم انف رجل، وہ آدمی مٹی میں مل جائے، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اس کا کوئی وقار نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو، رمضان جس سے گزر جائے اور وہ بخشا نہ جائے. ماں اور بہنوں، دوستو، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں ہم اس فہرست میں شامل نہیں؟ رمضان تو گزر رہا ہے، اسے تو گزرنا ہی ہے.
कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सारी चीजें आती हैं, गुजर जाती हैं। इसीलिए कहा या बना आदम, ऐ आदम के बेटे, दिन भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। सारे दिन तेरे जिस्म का हिस्सा है। जैसे एक एक दिन गुजरता है वैसे तेरा जिस्म एक एक दिन के लिए गलता है। जैसे दिन खत्म हो जाएंगे दुनिया से तू भी खत्म हो जाएगा। रमजान गुजर रहा है, लेकिन सोचें कहीं मैं इस वईद का मुस्तहिक तो नहीं ठहरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज का मुस्तहिक तो नहीं ठहरा। इंसलखा रमजान वलम युगफर लह, रमजान गुजर गया लेकिन अल्लाह ताला की दरबार से माफी का परवाना उसे नहीं मिला। कितने ऐसे लोग हैं रमजान में, अभी मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अल्लाह ताला माफ फरमाए, रमजान आया गुजर गया, न तो उनकी जिंदगी में रोजे आए, न तो उनकी जिंदगी में क़ियामुल लैल आए, न तो उन्होंने किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार करवाया। ये सारी इबादतें उसकी अहमियत अपनी जगह हैं, लेकिन बेहिस लोग जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने ये मोहर लगा दी है वो अपनी जगह पड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है ला तयअसू, मायूस मत होइए ऐ वो लोग जो गुनाहों में ज्यादती कर चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर कहते हैं रग़म अनफरजुल, वो आदमी मिट्टी में मिल जाए, वो आदमी जलील हो जाए, अबवाहुल किबर फलन यदखुलहुल जन्नह, ऐसा आदमी जिसको माँ बाप मिले हों बुढ़ापे की हालत में लेकिन उनकी खिदमत करके वो जन्नत का हकदार न बन सका। सारी हदीस से हमें ये बात मिलती है कि रमजान गुजर रहा है और उसकी बहुत सारी रातें गुजर चुकी, बहुत दिन गुजर चुके, बस यसीर यानी बहुत 2 दिन 3 दिन ऐसे रह गए हैं। आदमी अब रमजान की सआदतों को हासिल कर सकता है। कोई खुशनसीब, है कोई ऐसा महसूस बाशऊर इंसान जो अपने आप को ये कर सके और होशियार हो सके कि इन दिनों को मैं जाय करने वाला नहीं हूं। कितने लोग ऐसे हैं। वैसे ये दिन तो खरीदारी में भी चले जाते हैं, आदमी को खरीदारी करनी चाहिए। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अच्छा लिबास पहनो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन इबादत मुखिल ना हो, इबादत के औकात में ये चीजें न की जाएं। और वैसे भी ये दिन, ये रातें बड़ी मुबारक हैं। और एक हदीस बज़ार की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं सईद अल मंबर फ़क़ाल आमीन आमीन आमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े तो आमीन 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 कहा। मन अदरक शहर रमज़ान वलम यग़फ़र लह फमात फदख़ल अन्नार फ़अबअदहु अल्लाह, ऐसा आदमी जिसको रमजान मिला, आप तमाम को रमजान मिला है, मुझे रमजान मिला है, रमजान में हम मरज़ूक़ हैं, अल्लाह का रिज़्क़ खा रहे हैं, रमजान की फिजाओं में सांसें ले रहे हैं, यह रमजान हमको मिला है, लेकिन रमजान की रूह भी मिल गई है। रमजान जिस तक़वे की आबियारी के लिए आया था, जिस काबिल आपको बनाना चाहता था, या हम उस काबिल बन चुके हैं, या बस कुछ नक़्ल हरकतें हमने की, ऐसी कुछ नक्काली की और रमजान हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अदरक शहर रमजान, जिसने रमजान को पाया, वलम युग़फ़र लह, लेकिन उसकी बख्शिश नहीं हुई, फमात फदख़ल अन्नार, और वो मर गया और जहन्नम में दाखिल हुआ, फ़अबअदहु अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसे धुतकार दिया। अल्लाह अकबर। सबसे बड़े रमजान का मकसद यह है कि हम बख्श दिए जाएं, अल्लाह के दरबार में हम बख्श दिए जाएं, इससे बढ़कर कोई बात। कितने लोग हैं बहुत सारी दूसरे कामों में लगे हुए हैं, सोच दूसरी है, आमाल दूसरे हैं, मुहर्रकात दूसरे हैं, इरादे दूसरे हैं, लेकिन बख्शिश का किसी को ख्याल नहीं है। किसी को ख्याल नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से मुझे बख्श दे, जहन्नम से मुझे बख्श दे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामरानी है कि आदमी को जहन्नम से आजाद कर दिया जाए। इससे बढ़कर कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी हदीस में वही 2 बातें फिर दोहराई, जिसको माँ बाप मिले उसे वो बख्श न किया जाए। ये 2 बातें अल्लाह ताला ने इन दोनों हदीसों में, दो हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाई। अल बशारा, बशारतें हैं उन इताअत गुजार बंदों के लिए, उन जिक्र करने वाले बंदों के लिए, उन शुक्रगुजार बंदों के लिए, उन तौबा करने वाले बंदों के लिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने वाले बंदों के लिए, जो रमजान में इताअत करने वाले भी हैं,
زبان شکر کر رہی ہے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. گڑ گڑائیے دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، کتنی مصیبتیں ہیں جن کو لے کر ہم سال بھر روتے ہیں. اب وقت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، معافی چاہنے کا. وقت چلا جائے گا، آج جیسے کہا جب آدمی وقت چلا جائے گا تو پھر وقت مشکل ہے. یہ وقت ہے اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانے کا. ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے کہ ان لمحات کی ہم قدر کو جانیں، ان لمحات کو قدر جانیں. اور کہتے ہیں کہا کہ نظارہ، ان دونوں حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس موقع کو ضائع کرتا ہے. دوستو عزیزو، انسان تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ظالم ہوتا ہے جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، جیسے رمضان سے پہلے تھا ویسے تھا. اور دوسرا مقتصد ہے، کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے آنکھ بھی روزہ رکھیں، تمہاری کان بھی روزہ رکھیں، ہر چیز روزہ رکھے. یہ مقتصد ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو محسن ہے. محسن وہ آدمی ہے فاستبقوا الخیرات، خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. آپ محسنین میں سے بنیے، محسنین میں سے بنیے. نفل عبادتوں کی زیادتی کیجیے. زکوٰۃ فرض دے دی ہے تو نفل صدقات دیجیے، نفل صدقات میں آگے بڑھیے. اللہ کے بارگاہ میں استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، سید الاستغفار پڑھیے. بار بار دروازہ کھٹکھٹائیے. ارے کیا ایک آدمی 10 بار کال کرتا ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی 11ویں مرتبہ اس کال کو اٹینڈ کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، بار بار کر رہا ہے. اللہ کے بارگاہ کو ہم کھٹکھٹائیں، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں. بھلے دروازہ کھل نہ رہا ہو لیکن دروازے پر دستک دیجئے، بار بار دستک دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جائے گا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارے مانگو اللہ سے. ارے مجھے تو تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں خطبے کے دوران اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا خطبہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو گیا. نہ کسی بات کرنے والے کو تنبیہ کرے نہ خود بات کرے. تو آدمی اس کا احتیاط کرے. کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ آدمی اس موقع کو ضائع ہونے سے بچائے. اور 3 جو باتیں بتائی گئی، یا تو ظالم آدمی ظالم ہونے سے بچے، اور پھر مقتصد ہے تو کوشش کرے کہ میں محسن بن جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محسنوں کی فہرست میں شامل کر دے. دوستو عزیزو، جب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. 5 باتوں کو نوٹ کریں. کہا نودع رمضان بمثل ما استقبلہ بطاعتی. رمضان کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، رمضان ہم سے جا رہا ہے. ویسے رمضان کو چھوڑیں جیسے رمضان کا استقبال ہم نے کیا تھا. استقبال کیا تھا طاعتوں سے، ایمان سے، نیکی سے، صدقے سے، خیرات سے. اب جا رہا ہے تو پھر ہم وہی طاعتوں کو اپنائیں، اس میں زور لگائیں. ایسی طاعتیں جو سال بھر ہمارے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ویسے نہ بنو جیسے ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے دن بھر محنت سے یہ دھاگا بنایا، چرخا یہ چلایا، اور جب شام ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. مہینہ بھر محنت کرتے رہے، راتوں رات جاگتے رہے، قیام اللیل میں کھڑے رہے. لوگ دیکھیں جیسے رمضان کے آخر میں پہنچے تو بس سستی نے ہمیں اپنے آغوش میں لے لیا، شیطان نے بہکا دیا، ہمارے سارے اعمال اکارت چلے گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بس ایک طرفہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے اور یہ عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ عمل کی مداومت ہوتی رہے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کبھی بھلانے والے نہیں ہیں. اسی لیے بشر الحافی سے کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ صرف رمضان میں نظر آتا ہے. دوستو ایک بات میں کہتا ہوں، میں ایک اسلامی بھائی ہونے کے ناطے میرا خطاب، میری گزارش، میری اپیل، میری بات ان تمام نوجوانوں سے ہے، ان تمام بچوں سے ہے، ان تمام لوگوں سے ہے جو رمضان کے مہینے میں فجر کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. دوسری بات ہمارے ساتھ ہے کما حافظت علی الصلاۃ برکوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، جیسے رمضان میں آپ نے نمازوں کی پابندی کی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، صف اول کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، آپ کی یہ نماز کی پابندی رمضان کے بعد چلی جاتی ہے تو مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ویسے نہیں ہوا جیسے اللہ چاہتے ہیں. یہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پابندی باقی رہتی، زبان پر یہ تقوی باقی رہتا، زبان پر یہ سچائی باقی رہتی. بس یہ پانی کے بلبلے ہیں. سیزن رمضان میں سیزنلی عبادت کر لی، رمضان کا سیزن گیا تو ایمان کا سیزن بھی چلا گیا. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جن کے جسموں سے جان جدا ہو سکتی تھی لیکن ایمان جدا نہیں ہو سکتا تھا. آپ اور ہم حشر کے میدان میں کیسے منہ دکھائیں گے ان صحابہ کرام کو؟ دیکھیے ادھر سے حمزہ آ رہے ہیں کٹے کانوں کے ساتھ، کٹی ناک کے ساتھ، کٹے جگر کے ساتھ، ادھر سے مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، ادھر سے طلحہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے عمرو بن جموح آ رہے ہیں، اور ادھر سے دوسرے صحابہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت سمیہ آ رہی ہیں جن کے ہاتھ، جسم، پیر، جسم سارے کٹے کٹے ہیں، خون لہو بہ رہا ہے جس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ بڑے مزے سے جائیں کہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دیجیے. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اس قیمت کو ادا کیجیے. یہ ڈھونگ مت رچائیے، یہ ہم ڈھونگ رچا رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو ایکٹنگ کر لیتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنی اصلیت پر اتر جاتے ہیں. میں شرطیہ کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہر اس نوجوان سے، ہر اس بچے سے جو بالغ ہو چکا ہے، جو پابندیاں رمضان میں تھی ان پابندیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے، اپنی زندگی میں اپنائیے. یخادعون اللہ وهو خادعهم، تم دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دھوکے باز ہو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. یاد رکھو جو قومیں اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیتے ہیں. یہ کافر، یہ فاجر، یہ بت پرست، بندوں کی پوجا کرنے والے ایسی ذلت آپ کو کریں گے، ترستے رہ جاؤ گے. اللہ کی زمین پر تم دانے دانوں کے لیے ترسے گے جب دین کا مذاق اڑاؤ گے. حقیقت میں ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم غریب ہو جائیں گے، اللہ نے جسموں میں طاقت دی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو شرم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، چار طرف سے مصیبتیں ہمارے سر پر آواز دے رہی ہیں، مصیبت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہیں، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، ہمارا مال خطرے میں ہے، ہمارے بچوں کی عزتیں خطرے میں ہیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے نہیں آؤ گے، قسم خدا کی اس زمین پر تمہارا جینا دوبھر ہے، نہیں جیو گے. اللہ کے سامنے نہیں آتے ہو، اللہ کے سامنے نہیں گڑگڑاتے ہو. یاد رکھو اس زمین پر جینا تمہارے لیے مشکل ہے. تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو برما میں ہوا، جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. میں ببانگ دول کہتا ہوں احساس کرو، ذمہ داری کا احساس کرو. آؤ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، صحیح عقیدہ تلاش کرو. کتنے مسلمان ہیں تمہارے میرے صحیح عقیدے کے حامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذلت ہے. صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں، صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے. نیکیاں تو بہت ساری ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کہی، کہا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان مکے میں رہتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، بڑا دیالو تھا، بڑا سخی تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کے ساتھ ہر خیر کا کام کرتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا سخی، اتنا لوگوں کو کھانا کھلانے والا، کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا؟
وہ مسلمان نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے کبھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، کبھی وہ ایمان نہیں لایا، کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خطا کی معافی نہیں چاہی. دوستو عزیزو، بغیر صحیح عقیدے کے کوئی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. ہر قوم، ہر جماعت اپنے فرمانروا کی طرف بلا رہی ہے. کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے. ارے اللہ کے نبی کی طرف کون بلائے گا؟ اللہ کے نبی کی سنتیں کون زندہ کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے نام روشن کرنے کے لیے، ان کی کتابوں کی ترقی کے لیے کوشش ہے. فلاں کسی علامہ کا نام لیتا ہے، فلاں اپنے کسی اس کا نام لیتا ہے، ہمارے حضرت. ارے اللہ کے نبی کا نام کون لے گا؟ آپ کی سنتوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جو نمازوں کی پابندی آپ نے رمضان میں کی، ان نمازوں کی پابندی کیجئے. ہوشیار ہو جائیے اور متنبہ ہو جائیے. حالات بڑے دیگر وہ ہیں، حالات کا احساس کیجئے. جو قومیں حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں، جو قومیں اپنا سر جھکا دیتی ہیں، وہ سر اٹھا کر زمین پر جینا نہیں سکتی، سر اٹھا کر جینے کا حق نہیں رکھتی. سر اٹھا کر جیئے، فخر سے کہیے کہ میں مسلمان، فخر سے کہیے کہ میں مسلمان ہوں، دین اسلام پر جیتا ہوں اور مرتا ہوں. اور کم از کم اپنی نگاہوں میں، اپنے دل میں اتنی طاقت پیدا کیجئے کہ حشر کے میدان میں کم از کم ہم ان صحابہ کرام کے سامنے کہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، اے اللہ کے نبی، حوض کوثر کا پانی ہمیں بھی پلا دیجئے، ہم نے بھی سنتوں پر عمل کیا. اے صحابہ، ہم نے بھی کچھ قربانیاں دی، ہم نے بھی دین کی راہ میں قربانیاں دی. گرچہ کہ ہماری قربانیاں بہت کم ہیں، لیکن ہم بھی اللہ کی دین پر چل کر آئے ہیں، صحیح دین پر چل کر آئے ہیں. دوستو عزیزو، ان پابندیوں کو پورا کریں. اور تیسری بات جو کہیں، ثالثاً کہا الصوم. ہم نے روزہ تھا، روزہ رمضان کا روزہ شیطان سے بچنے کا ڈھال تھا. کیا رمضان کے بعد ہم شیطان سے بچنے کا کوئی ڈھال ہمارے پاس ہے؟ نفلی روزے رکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تاکہ ہم بچ سکیں. اور اسی طرح رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں، اتانی جبریل، حدیث قدسی ہے، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اے محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، کہا کہ یا محمد عش ما شئت فإنک میت. یہ پیغام اللہ کے نبی کو ہے. میں امید لے کر ہوں کہ میں 200 سال سے کم تو نہیں جیوں گا، آپ امید لے کر ہیں کہ 1000 سال تو کم از کم جئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کہہ رہے ہیں یا محمد عش ما شئت فإنک میت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سال بھلے جیو لیکن آپ کو مرنا ہے. یہ تصور آپ کے دل میں ہے، آپ کے دل میں تصور ہے کہ آپ کو مرنا ہے. احبب من شئت فإنک مفارقہ. کہا کہ تم کسی کو کتنا بھی چاہو تم اس سے جدا ہونے والے ہو. احبب من شئت فإنک مفارقہ. جس سے جتنی بھی محبت کرو اس سے جدائی حاصل کرنے والے ہو. وَعْمَلْ بِمَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. جو کچھ تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دے گا. اور کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. غور سے سن لو، مومن کا شرف رات کی نماز ہے. وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ عَزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنا دامن بچا لے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو. کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ایک دو ضروری باتیں ہمارے پاس ہیں. کہا کہ آخری عشرے میں لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں. فطرے کے بارے میں ایک حدیث ہم آپ کو بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، واجب ہے، ہر چھوٹے سے ہر بڑے سے. اور زکوٰۃ تو اس شخص کے لیے جو نصاب کا مالک ہو، لیکن فطرہ ہر اس آدمی پر ہے جس کے پاس عید کے دن کے ایک دن کے کھانے سے زیادہ ہو. آپ آسان مثال سمجھیے، اگر ایک فقیر کے پاس 2-3 فطرے آ گئے تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے. کس پر؟ فقیر پر. فقیر کے پاس اگر 5 فطرے آ جاتے ہیں، 4-5 فطرے آ جاتے ہیں تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے. اور فطرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کفارہ ہے اور وہ ان تمام چیزوں کا روزے کی حالت میں لغو اور بہت ساری بیکار چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کا ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد کہا طہرۃ للصائم.
تو روزدار کے لیے روزے کی پاکی صفائی کا ذریعہ ہے، اور پھر دوسرا اس کا مقصد بتایا گیا کہ یہ جو افطار دیتے ہیں تو امتن للمساکین، غریبوں کے لیے کھانا ہے، اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے دور میں فطرہ ادا کیا ہے، اور ہر شخص کو فطرہ دینا ہے جس کے پاس عید کے دن ایک دن سے زیادہ کھانا ہو۔ اور فطرہ کتنا دے گا؟ تو کہا کہ 2 کلو 400 گرام، 2 کلو 400 گرام، اور بہتر ہے کہ آدمی 3 کلو دے دے، جو عام جو غذا کھاتا ہے چاول کی شکل میں، اگر اچھے چاول ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اناج کی شکل میں دی جائے۔ علماء سے سوال کیا گیا کہ بہت سارے ہیں جو اناج لینا نہیں چاہتے ہیں، پیسوں کی شکل میں لینا چاہتے ہیں، بعض فقہا نے اجازت دی ہے، بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ پیسے دے سکتا ہے لیکن اگر اناج کی شکل میں دیتا ہے، ساتھ 150 روپے صدقے کے طور پر بھی دے دیتا ہے، تو دونوں سنتیں پوری ہو جاتی ہیں، اناج بھی مل جاتا ہے اور زیادہ پیسے، جیسے علماء نے کہا کہ 10 ریال اس کے حساب سے کہا کہ ہمارے حساب سے 100 روپے دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درہم و دینار تھے، لیکن وہاں وہ رواج تھا کہ اناج کی شکل میں دیا جائے تاکہ سارے لوگ خوشی کے ساتھ عید منا سکیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ صدقہ فطر جو عید سے 3 دن پہلے دیا جاتا ہے، عید سے پہلے جو دیا جائے گا وہ صدقہ فطر ہوگا، عید کے بعد جو دیا جائے گا وہ صدقے میں شمار ہوگا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بس صدقے کا ثواب اسے ملے گا، زکوٰۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کوشش کریں اس بات کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہم نے جس نہج پر، جس طریقے پر اپنے آپ کو پابند بنایا ہے رمضان میں، صحیح گفتار کا، صحیح کردار کا، تیرے صحیح عبادت کا، قیام اللیل کا، تلاوت قرآن کا، اے اللہ بالکل ویسے ہی ہمیں دم آخری سانس تک اسی نہج پر، اسی تربیت پر ہم تمام کو باقی رکھ۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری ان عبادتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش۔ اے الہ العالمین، ایسے ہی عبادتوں پر ہمیں آخری سانس تک جاری و ساری رکھ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو مرحومین ہیں ان تمام کے خبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، انہیں مغفور فرما، یا اللہ انہیں معاف فرما، ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، صحیح عقیدے پر چلنے والا ہم تمام کو بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہم تمام کو بنا دے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام کی جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے ایسے بہت سارے غریب بھی ہیں جو نہ کہ ایک صدقہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اللہ کے راہ میں دے سکتے ہیں، یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں سے انہیں مستغنی کر دے، یا اللہ انہیں مال دولت عطا فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر